اب یہ ساری چیزیں سرکار کے بیان سے کہ غیب جانتے ہیں اور احسان کیا ہم پہ تو بتا دیا۔ جب قبر میں انسان جاتا ہے، خاص لوگوں کے تو خاص مقام ہے، ہم جیسے عام لوگ جو ہیں جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ پانی بہت آ گیا ہے اور میں ڈوب رہا ہوں، اسے پھر ایک موت کا سامنا ہوتا ہے، ڈرتا ہے کہ اتنا پانی ہے، اگر کسی نے میرا ہاتھ نہ پکڑا تو میں تو ڈوب جاؤں گا۔ اب اس صورتحال میں سرکار فرماتے ہیں جس طرح پانی یہاں تک آ چکا اور کوئی بازو اونچا کرے کہ کاش کہ آ کے میرا کوئی بازو پکڑ کے مجھے کھینچے، میں بچ جاؤں گا، ورنہ تو یہ پانی بڑھتا جا رہا ہے، میں ڈوب جاؤں گا۔ ینتظرو، مردہ جسے دنیا نے مردہ کہہ کے دفن کیا، ینتظرو وہ انتظار کر رہا ہے کسی مشکل کشا کا، حاجت روا کا، ینتظر انتظار کر رہا ہے کس کا؟ دعویٰ دعا کا۔ دنیا میں اس کا عقیدہ تھا کہ دعائیں بیڑے پار کر دیتی ہیں، دعا کا کہاں سے آئے گی دعا؟ تلحقہ، سرکار فرماتے ہیں وہ انتظار میں ہے کہ پچھلوں کو کیوں نہیں یاد آ رہا کہ میرے لیے دعا کرے۔ تلحقہ، پچھلے کرے، لاحق ہو۔ لاحق وہی چیز ہوتی ہے جو پیچھے سے جا کے کسی کو مل جائے۔ تلحقہ، اسے یہ انتظار ہے کہ کوئی تو میرے لیے دعا کرے۔ من ابن، میرا باپ اگر باپ اس کا زندہ ہے، اور امن، میری ماں، اور اخن، میرا بھائی، اور صدیق، یار کوئی نہیں تو کوئی بھی مسلمان، اسلامی بھائی، ایمانی بھائی، کوئی بھی، اب اس کو ادھر انتظار ہے اور پیچھے انتشار ہو، ادھر انتظار ہو اور پیچھے انتشار ہو کہ یہ تو بدعت ہے، یہ تو یہ ہے، اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں، تو اگلے بیچارے کا کیا بنے گا؟ ہاں، اس کے لیے جانبین کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ وہ انتظار تب کرے جب دنیا میں کسی کے لیے دعا کرتا تھا تو آپ پچھلے بھی اس کے لیے کریں گے، اور اگر ساری زندگی وہ اس کے خلاف بولتا رہا تو آج پھر انتظار کس لیے کرتا ہے؟ انتظار، اب پیچھے وہ جانے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے پچھلے فاتحہ خوانی بھی کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، ختم ہو رہا ہے، کل شریف ہے، دسواں ہے، چیلم ہے، یا روزانہ بچے دعا کر رہے ہیں، اب ان کی موج لگی ہوئی ہے، وہ جو جن کے لیے دعائیں جا رہی ہیں، کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں دعائیں پہنچتی ہیں، اور پہنچنے پر جو انہیں خوشی ہوتی ہے سرکار نے اس کی بھی منظر کشی کی ہے۔ بت نہیں ہنستا لیکن قبر والا حشاش بشاش اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا اگر دنیا کی زندگی میں کسی انسان کو صرف ایک ملک کے خزانے نہیں، ساری کائنات، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، اگر کسی کو اس ظاہری حیات میں دے دیا جاتا تو پھر بھی اتنا خوش نہ ہوتا جتنا وفات کے بعد پچھلوں کی دعا کے چند جملوں پہ خوش ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات ہم قیاس سے، ٹیکنالوجی سے نہیں بتا سکتے، یہ آئیڈیالوجی ہے جو سرکار نے دی ہے۔ قبر کا معاملہ کہ پہنچتی ہے، فَإِذَا لَحِقَتْ ہو كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، یہ لفظ ہیں ہمارے آقا علیہ السلام کے، اور میں ہر لفظ ساتھ بول رہا ہوں۔ میں غلام حافظ الحدیث ہوں، میرے شیخ کامل حافظ قرآن ہی نہیں تھے، حافظ حدیث بھی تھے، پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ تو ساتھ برکت کے حصول اور چاشنی کے لیے میں ہر لفظ بول رہا ہوں، ٹیکسٹ کا متن جو حدیث کا ہے، فَإِذَا لَحِقَتْ ہو، جب پچھلوں کی دعا پہنچتی ہے، كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے
اس کے ملنے کے برابر خوشی نہیں، اس کے ملنے پر اس سے زیادہ خوشی جو ہے وہ خوشی اس کو قبر میں ہوتی ہے۔ تو پھر ایسی خوشی والوں کو پھر قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، پھر اب انہوں نے خوشی کرنی ہے کہ پیچھے جب مسلسل دعائیں جا رہی ہیں تو پھر ان کو خوشی ہے، جس خوشی کا ذکر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لہم۔ یہ میرے دین میں رابطہ ہے، دنیا میں تم تحفہ دیتے تھے تو اب بھی دے سکتے ہو، ان کے لیے استغفار کرو، تحفہ قبر میں پہنچ جائے گا۔ تو اسلام میں جو ریلیف ہے، کتنی نادانی ہوگی کہ ہم کلمہ پڑھ کے پھر اس فائدے سے محروم رہے۔ جہاں کسی کی لائن نہیں ملتی مسلمان کی وہاں بھی ملتی ہے، جہاں کسی کے سگنل نہیں آتے مومن کے قبر میں بھی آتے ہیں۔ وہ قبر جہاں امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں کسی ایک قبر میں گرمی میں اے سی اور سردی میں ہیٹر نہیں لگوا سکتی، ایمان کی بنیاد پر ایک بالکل نادار سا مومن بھی قبر میں سب کچھ کروا سکتا ہے۔ جو کہ امریکہ کے پاس وہ بجلی نہیں جس سے قبر میں بلب جلتے ہیں، وہ بجلی ہے قرآن والوں کے پاس۔